أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरत अल-बकरा की ये 14 आयतें हैं जिनके भी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 47 से सिलसिला शुरू होकर आयत नंबर 61 पर खत्म हुआ। इन आयतों में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की उन कोताहियों का
بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کا تذکرہ فرمایا جن نافرمانیوں کے سبب اور جن کالے کرتوتوں کے سبب وہ مغضوب علیہم قرار دیے گئے. لیکن ذہن میں یہ وضاحت رہنی چاہیے کہ یہ صرف ایک تاریخ کا صفحہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ حقیقت میں یہ آئینہ ہے جو ہم سب کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کے روش پر چلو گے تو پچھتاؤ گے. یہی کچھ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس سورت کے آغاز سے رکھ رہا ہوں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے المغضوب علیہم لفظ کی وضاحت فرما دی. 39 آیتوں کی تمہید کے بعد آیت نمبر 40 سے سلسلہ شروع ہوا، اور گزشتہ اتوار جو گفتگو ہوئی تھی اس میں 6 آیتوں پر یہی گفتگو ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں اور ان کی کیا کوتاہیاں تھی جس کی وجہ سے ان کی سرزنش کی گئی، تنبیہ کی گئی، تفصیل سے ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے صحیح معنوں میں وہ بھی دوسرے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے سلسلے میں یہودیوں نے بڑی بدذوقی کا ثبوت دیا اور تاریخ میں عجیب و غریب حالات حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں محفوظ کر دیے، قلمبند کر دیے، جس سے ہمارا اتفاق بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک رسول اور ایک نبی کا مقام وہ نہیں لگتا جو انہوں نے بیان کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں ہوئیں اور ان سے 12 صاحبزادے ہوئے. لڑکیاں بھی ہوئیں لیکن لڑکیوں کی تاریخ میں وہ شہرت نہیں ہوئی. 12 صاحبزادوں سے جو ذریت چلی، جو نسل چلی، وہ بنی اسرائیل کہلائی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ. چاہے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطیع اللہ، عبد السمیع، ایسے معنوں میں یہ اسرائیل کا لفظ تھا. بنی کہتے ہیں نسل کو، بنی کہتے ہیں اولاد کو. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں سے جو سلسلہ نسل چلا، جو آبادی بڑھی، ان پر یہ نام لیا جاتا ہے، اطلاق کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کا. اگرچہ ان کا مذہب یہودیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان کو یہودی مذہب کے ماننے والوں کے نام سے نہیں ایڈریس کیا، نہیں مخاطب کیا، بلکہ بنی اسرائیل سے مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد رکھو جو نعمت میں نے تم پر کی. 2 حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا لفظ ارشاد فرمایا. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ یہ یاد دلایا کہ تم کس کی نسل سے ہو. وہ بڑا اللہ کا فرما بردار بندہ تھا، اطاعت گزار بندہ تھا، اللہ کے احکام کو ماننے والا بندہ تھا. وہ اس حقیقت کو یاد رکھو. اپنے نسل پر اگر تم فخر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، تو اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اس پر بھی تو غور کرو. بندگی تھی، اطاعت تھی، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس سے خصوصی تعلق، یہ نسبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اسی کو نظر انداز کر رہے ہو. نمبر 1. نمبر 2، ایک نسل کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کیونکہ اس نسل کو یہ فضیلت دی گئی تھی. کون سی فضیلت؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. روئے زمین پر ان کو جتنی نسلیں تھیں ان نسلوں میں ان کو ایک اہمیت دی گئی تھی، فضیلت دی گئی تھی، ایک مقام دیا گیا تھا. اور وہ مقام، وہ اہمیت، وہ فضیلت کیا ہے، وہ ایک ہی لفظ میں اگر بیان کرنا چاہیں تو دراصل توحید، اللہ کی توحید کو ان کو علمبردار بنایا گیا تھا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی قربانیاں دی وہ اللہ کی محبت میں، قربانی پہ قربانی صرف اس لیے کہ غیر اللہ کی پرستش نہ ہو، عبادت ہو تو بس اللہ کی ہو۔ گھر سے جھگڑا مول لیا، وطن سے رخصت ہو گئے، ہجرتیں فرمائی، آگ میں ڈالا گیا، کیا کیا کچھ نہیں ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، صرف اور صرف محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر آفت، امتحان، بلا کو آپ نے منظور کیا۔ وہی مزاج لازمی بات ہے حضرت اسماعیل کا تھا، حضرت اسحاق کا تھا، وہی مزاج حضرت یعقوب کا تھا، حضرت یوسف کا تھا اور بنی اسرائیل کا تھا۔ آگے خود اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کرے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وقت وفات، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب ہو گیا تو اپنے خاندان والوں کو بلا کر پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کیا ہوگا، کس کی عبادت کرو گے، شرک تو نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے اعلان کیا اور کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ایک اسی خدا کی ہم عبادت کریں گے جس کی دعوت جد امجد حضرت ابراہیم نے دی، حضرت اسماعیل نے دی، حضرت اسحاق نے دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے شیورٹی دی وقت وفات، جبکہ آپ نزا کے عالم میں تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے توحید کی ڈگر پر ان کو چھوڑا تھا۔ جب جب توحید میں رکھنا آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور ان کو پھر قرآنی دعوت یاد دلائی گئی، ان کو پھر صراط مستقیم پر لایا گیا۔ لگاتار یہ کوششیں چلتی رہی۔ یہ بنی اسرائیل کو فضیلت ملی ہوئی تھی اور یہ فضیلت پھر منتقل ہو گئی امت مسلمہ کی جانب۔ جب تک امت مسلمہ توحید کی علمبردار رہے گی، اللہ تعالیٰ کے دین کی داعی رہے گی، سچے دین کو جب تک یہ امت برقرار رکھے گی، امت کی فضیلت رہے گی۔ اگر امت کا کوئی ٹکڑا، کچھ لوگ ڈگر سے ہٹیں گے، صراط مستقیم سے ہٹیں گے، تو ان کا بھی حشر اسرائیلیوں کا سا ہوگا، وہ بھی لعنتوں کے مستحق ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی ایک نسل سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب صفات پر ہے، بری عادتوں پر ہے، قباحتوں پر ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لہذا اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو بہت سے سوالات جو اٹھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کو فضیلت تھی تو ہم سے بھی افضل تھے کیا، امت مسلمہ سے افضل تھے کیا، پھر خیر امت سے افضل تھے کیا؟ نہیں، منصب جو تھا نا وہ منصب ان کا، عہدہ جو تھا وہ عہدہ ان کا افضل ترین تھا۔ جب تک عہدے پہ تھے افضل تھے، عہدے سے ہٹا دیے گئے افضلیت ختم ہوگی، فضیلت ختم ہوگی۔ جو اس عہدے پر آئے گا، سیکورٹی ملتی ہے نا کسی بڑے آئی پی ایس آفیسر کو، تو ان کی شخصیت کو نہیں ملتی، عہدے کو ملتی۔ جب تک ہے وہ ڈی جی پی، سیکورٹی ہٹا دیے گئے، گھر میں بیٹھیے، دوسرا جو آئے گا اس کو سیکورٹی ملے گی۔ یہی کیفیت ہے کہ فضیلت جو ملی ہوئی تھی وہ فضیلت ملی ہوئی تھی تعلیمات کی وجہ سے، وہ فضیلت ملی ہوئی تھی کہ وہ اس وقت امت شہادت تھے، وہ فضیلت ملی ہوئی تھی وہ اس وقت امت دعوت تھے۔ پورے زمین میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مصر میں شرک پھیلا ہوا تھا، روم میں شرک پھیلا ہوا تھا، اور ہندوستان تو ہے بت خدا۔ ایک بنی اسرائیل تھے جو نبیوں کی دعوت رکھتے تھے، ایک بنی اسرائیل تھے جو اسلامی تعلیمات رکھتے تھے، گاہے گاہے بھٹک جایا کرتے تھے، انبیاء اور رسول پکڑ کے ان کو پھر صراط مستقیم پر لاتے، پھر کچھ دن گزرتے، 100-200 سال، پھر بگڑتے، پھر کوئی رسول آتے، نبی آتے، یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر ان سے یہ مقام، یہ منصب، یہ فضیلت چھین لی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کہہ کے دے دی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ۔ بتا دیا گیا تم خیر امت اس لیے ہو، یہ تمہاری ڈیوٹیز ہے، حق کا پرچار کرنا، نیکیوں کی دعوت دینا، گناہوں سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، ایمان رکھنا، یہ ہے وجہ فضیلت۔ فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کر رکھی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو ساری دنیا پر فضیلت دے رکھی تھی۔ یہ تمہارے نسل کا کرشمہ نہیں تھا، یہ تمہارے خاندان کا کرشمہ نہیں تھا، یہ تمہاری صلاحیتوں قابلیتوں کا نتیجہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ تھا۔
اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی, شکر گزاری کرنی چاہیے تھی, لیکن ان سے کیا ہوا آگے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اس دن کے سلسلے میں احتیاط کر لو اور اس دن کی تباہی اور بربادی سے بچنے کی شکل اختیار کر لو, کیونکہ اتقاء کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچا لینا, تو اپنے آپ کو اس دن کی مصیبت سے بچا لو, جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں قیامت کا دن, کہ اس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی شخص دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا. اور بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرما دیا کہ شوہر سے بیوی بھاگے گی, بیوی سے شوہر, ماں باپ سے بچے بھاگیں گے, بچے سے بیٹے سے, بیٹی سے ماں باپ بھاگیں گے, بھائی بھائی سے بھاگے گا, نفسی نفسی کا دن ہوگا. اس دن ارشاد فرمایا کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. اس دن کام آنے والی چیز تمہاری صفات ہے, تمہاری عبادتیں ہیں, تمہارے معاملات ہے. پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی دوسرا مددگار نہیں بن سکے گا, سپورٹر نہیں بن سکے گا, جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک پہ 5 مقامات پر چھوٹی بہت ہلکی پھلکی ترمیم کے ساتھ یہ آیت آئی, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, سب کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا. نہ والد صاحب آگے بڑھیں گے, نہ دادا آگے بڑھیں گے, نہ چاہنے والی ماں آگے بڑھے گی, کوئی نہیں, سب اپنا اپنا بوجھ اٹھا کر میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے. اور پھر ولا يقبل منها شفاعۃ, فرمایا کہ اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ اس دن کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی. شفاعت سفارش کو کہتے ہیں. سفارش کسی کا ہم جو ریکمینڈ کر دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ اہل ہے, گریجویٹ ہے, اچھے ہیں, ٹیلنٹڈ ہے, آپ ان کو رکھ لیجیے اپنے آفس میں, کام اچھا کریں گے, یہ میری سفارش ہوئی جو میں جوڑ دیا ان کی صلاحیتوں کے ساتھ. یہ اس لیے کہ ہمیں شفاعت کے معنی جوڑنے کے ہوتے ہیں اصل ہے. تو فرمایا کہ دیکھو اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. شفاعت کا تو ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں, لیکن جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں, اس عقیدے میں کنڈیشنز ہے. شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یاد رکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمایا لمن اذن لہ الرحمن, رحمان جن جن کے بارے میں اجازت دے گا انہی کی سفارش ہوگی, ہر ایک کی سفارش نہیں ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلیئر کر دیا, ارشاد فرمایا کہ لائن چلی آ رہی ہوگی اور اس لائن میں سے فرشتے کچھ لوگوں کو دھکا دے دے کر نکال رہے ہوں گے. میں کہوں گا امتی امتی, یہ میرے امت کا ہے, میرے امت کا ہے. فرشتے کہیں گے کہ آپ کی شفاعت کا مستحق نہیں ہے, انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ کے بعد اس نے کیا کیا حرکتیں کی اللہ کے رسول آپ کو اطلاع نہیں ہے, لہذا یہ آپ کی شفاعت کا مستحق نہیں ہے. یہ وہ بخاری شریف کی, مسلم شریف کی حدیث ہے. تو پہلی شرط تو یہ ہو گئی, ارشاد فرمایا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل قبائل کے سلسلے میں اجازت دی جائے گی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اجازت کیسے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل حدیث ہے, اس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم کے پاس بھاگیں گے, حضرت ابراہیم کے پاس بھاگیں گے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, سب سے مایوس ہو کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. اور یہ فرمایا کہ کتنی مدت میں سجدے میں رہوں گا مجھے آج پتا نہیں, 1 صدی, 100 سال, 10 سال, لمبی مدت. اور فرمایا کہ وہ دعائیں مجھے الہام کی جائیں گی جو دعائیں آج میری زبان پر نہیں, وہ دعائیں مانگوں گا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک سل تؤتی, آپ اپنا سر اٹھائے, آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا, آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منظوری ملے گی, نمبر 1. نمبر 2, ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی. نمبر 3, جتنی سفارش کرنا ہے اتنی ہی کی جائے گی. وَقَالَ صَوَابًا, to the point. آج کل ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں,
ग्रेजुएशन वो एक आध सब्जेक्ट अभी उसका भी क्लियर नहीं किया, पास नहीं हुआ, फिर भी हम कह देते हैं नहीं ग्रेजुएट से उसको नौकरी पे लगा दीजिए। नऊज़ बिल्लाह, ये अल्लाह के दरबार में थोड़ी चलेगा। गलत सिफारिश बिल्कुल उतनी जितना हक है उसका, जो सच है वकाला सवाबा, बिल्कुल जची तुली बात कह जाइए मेरी उम्मत का फर्ज है, अपनी बदआमालियों की वजह से जहन्नम में जा रहा है, आप इसको माफ फरमा दे, जन्नत की जानिब इसका रुख फेर दे। ये सिफारिश इसके हम कायल हैं। हमारे मुकाबले में बनी इसराइल ये कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैदान हशर में खड़े हुए होंगे और हर इसराइली को पकड़कर बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी दीगर उमूर के उसको पकड़ के जन्नत में डालते चले जा रहे होंगे। नऊज़ुबिल्लाह। और ईसाई ये कहते हैं कि जो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेवा है उसका कफारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खून बन गया और वो उसके सिफारिशी बनकर उसकी शफाअत करके उसको जन्नत में ले जाए। ये बातिल अकीदे हैं। अब कम से कम ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के काबिल तो बने, मोदी खाने के काबिल तो बने, इस गर्रे में न रहे, इस धोखे में न रहे कि बहर सूरत जन्नत जाना है। और फिर इसके साथ साथ याद रखिए कि गुजरना तो बरहक है, इसके बरज़ख के मरहले से, कब्र के मरहले से तो बरहक है गुजरना, वो भी तो सहना है। लिहाजा इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि सिफारिश से काम बन जाए। फरमाया ला युक़बलु मिना शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिना अदलुन। अदल असल बराबरी को कहते हैं, आदल इंसाफ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अदलुन के माने हैं कि जुर्म के बराबर रकम देकर गर्दन छुड़ा लेना, जिसको हम पेनल्टी कहते हैं। आपने एलाना देखे होंगे ना, ये करोगे तो या तो 6 महीने की कैद होगी या फिर 10,000 रुपए पेनल्टी होगी। तो पेनल्टी बदल बन जाती है कभी कभी सजा की। फरमाया उस दिन ये नहीं होगा, याद रखो, कोई पेनल्टी, जुर्माना, पैसे, रकम, तावान, नजराना देके नहीं छूटोगे। उस दिन ये सारी चीजें चलने वाली नहीं है। ला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। और यहाँ क्या होता है, बड़े से बड़े मुजरिम के लिए एडवोकेट खड़ा हो जाता है, खानदान वाले खड़े हो जाते हैं, उनकी बैती बन जाते हैं, दलाइल देते हैं उसके हक में और जज को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। फरमाया देखो वहां कोई मदद के लिए नहीं आएगा, कोई तुम्हारा हिमायती बनकर नहीं खड़ा होगा, कोई तुम्हारी नुसरत नहीं करेगा। लिहाजा उस दिन की तैयारी कर लो। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। उस दिन के बारे में तक़वा इख्तियार कर लो, एहतियात कर लो। उस दिन की तबाही और बर्बादी से बचने का इंतजाम कर लो, जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के काम नहीं आएगा, सिफारिशें काबिल कबूल नहीं होगी, मुबादला कबूल नहीं किया जाएगा और ना ही किसी की कोई मदद करेगा। ये बनी इसराइल को पहले नसीहत की गई, समझाया गया। अभी मौका है, दुरुस्त हो जाओ, सीधे हो जाओ, आखिरत के ईमान को ठीक ठाक कर लो। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या खुसूसी मामला फरमाया और उसका रिएक्शन, रद्द-ए-बदल इनका क्या रहा, इसराइलियों का, उसका तज़किरा शुरू किया। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युदब्बिहुन अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाअun मिन रब्बिकुम अज़ीम। उस वक्त को याद करो जब हमने तुमको फ़िरऔन और उसके कुंबे से नजात दिलाई थी, जो तुम पर दर्दनाक अज़ाब मुसल्लत कर रखे थे कि लड़कों को, तुम्हारे लड़कों को ज़िबा कर देते थे, तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते। और इसमें बेशक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बला थी और तुम्हारे रब की जानिब से एक आजमाइश थी, एक इम्तिहान था। उस वक्त किसने मदद की? अल्लाह ताला ने मदद की और अल्लाह ताला ने उनको फ़िरऔन से नजात दिलाई। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र शिफ्ट हो गए, अल्लाह ताला ने आपको मिस्र में इक़्तिदार बख्शा। आपने पूरे सूरह यूसुफ में तफसीलात आएगी, आपने अपने पूरे खानदान को दावत दी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को, अपने भाइयों को, सब मिस्र में शिफ्ट हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात भी मिस्र में हुई, लेकिन आपने वसीयत की थी कि मेरी मैयत मुंतकिल कर देना और मेरे दादा और वालिद के करीब में मुझे दफनाना है, यानी फलस्तीन में जो शहर अल खलील है वहां आज भी है आपकी कब्र।
کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پورے صاحبزادے مصر میں آباد ہوئے. وہ مصر اس وقت ایسا ہی تھا جیسے آج کل ہم لوگوں کے لیے امریکہ ہے، سپر پاور، بہت ہی انفراسٹرکچر اچھا، مینجمنٹ اچھا، ہر چیز کی سہولت. لہذا یہ حضرات جب وہاں منتقل ہوئے تو اپنی روحانیت کے ساتھ ہوئے. لازمی بات ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اللہ کے رسول، حضرت یوسف علیہ السلام تھے اللہ کے رسول و نبی. لہذا بڑی روحانیت تھی، عبادتیں تھیں، برکت تھے، انوار تھے. قوم کو بڑا فائدہ ہو رہا تھا، مصریوں کو بڑا فائدہ ہو رہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد تو پورے خزانے کر دیے تھے، آپ جیسے چاہیں ڈسٹریبیوٹ کیجئے. بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو نسل بنی اسرائیل کے جو افراد آگے بڑھتے گئے تو ان کو وہ عام طور پر جج کا پوسٹ دیتے، گورنر کا پوسٹ دیتے، جو کی پوسٹ ہوتے، اہم عہدے، وہ سب بنی اسرائیل کو دیے جاتے. لیکن جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، دھیرے دھیرے نسلیں بگڑنے لگی. عہدوں کا ناجائز فائدہ، رشوت کا لینا، شہوتوں کے پیچھے بھاگنا، تارک الصلاۃ ہو جانا، نماز چھوڑ دینا، یہ ساری برائیاں ان کے اندر پیدا ہوئی. تو بنی اسرائیل مصریوں کی نگاہوں میں کھٹکنے لگے، جیسے آج کل ہم لوگ کھٹکنے لگے ہیں برادران وطن کی نگاہوں میں. کیوں؟ ہم نے اپنے منصب کو چھوڑ دیا. جس تعلیم کے ساتھ ہم کو، جس دعوت کے ساتھ ہم کو رہنا چاہیے تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم کو تو آئیڈیل بن کے رہنا چاہیے تھا، ہم کو تو نمونہ بن کر رہنا چاہیے تھا، ہم کو تو معلم سکھانے والا بن کر رہنا چاہیے تھا. ہم تو ان کے پیرو بن گئے، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے رسم و رواج ہم اپنے گھروں میں لا رہے ہیں. لازمی بات ہے، ذلیل ہو گئے. یہی کیفیت ہو گئی بنی اسرائیل کی، اور دھیرے دھیرے وہی مسئلہ ہو گیا، لوکل نان لوکل. بنی اسرائیل کے خلاف سازشیں چلنے لگی کہ یہ جو ہے یہاں کے ہے ہی نہیں، باہر سے آ کے بس گئے اور یہ بڑے بڑے عہدے لے رہے ہیں، یہ بلا وجہ ہمارے درمیان انٹرفیئر ہوتے ہیں. مقام گرتا چلا گیا، یہاں تک کہ فراعنہ حکومت پر آ گئے، ایک خاص خاندان حکومت پر آ گیا جس میں جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. فرعون کے معنی ہوتے ہیں سورج کا نمائندہ، یا اور آسان الفاظ میں آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے سورج کا اوتار. اور یہ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ سورج جو ہے وہ اصل خدا ہے، نعوذ باللہ، اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ذل الہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ. ہم لوگ کیا نہیں کیے، سوچیے آپ، کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا. اللہ کا سایہ ہوتا ہے، الہی بنے، الہی اللہ کو کہیں گے نا، ذل مانے سایہ. بادشاہ کو ہم کہتے تھے اللہ کا سایہ، ذل الہی. اسی لیے تو یہ آج دن آ گیا ہم پر. لہذا یہ فرعون کے معنی ہوتے تھے سورج کا اوتار. یہ سورج سب سے بڑا خدا ہے، اور اس سب سے بڑے خدا کا سب سے بڑا دھرتی پر نمائندہ ہے، یہ فرعون ہے. وہ اس عقیدے کی عکاسی کرنے والا مجسمہ آج تک آپ دیکھیں گے کہ مصر میں ہے. انہوں نے دھڑ شیر کا بنایا ہے، اور چہرہ جو ہے انسانی بنایا، اور بنا کر جیسے مشرق سے سورج نکلتا ہے اس کی جانب اس کا چہرہ رکھا کہ سورج کی پہلی کرن اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سورس آف لائف یہی ہے، یہاں سے زندگی ملے گی. یہ ان کا تصور تھا. لہذا جیزا میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جہاں بڑے بڑے وہ بنے ہوئے پیرامڈس، وہاں پہ یہ مجسمہ بھی بنا ہوا ہے، بہت لمبا چوڑا شیر کا مجسمہ. ان کی بدعقیدگی تھی. اور بنی اسرائیل، لازمی بات ہے، میں نے ابھی عرض کیا، وہ توحید کے لمبردار تھے. کشمکش چلی اور فرعونی خاندان نے یہ طے کیا کہ ان کی آبادی بھی بڑھنی چاہیے. اور پھر اس کے لیے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ خواب بھی دیکھا کہ اسی خاندان کے ایک بچے کے ہاتھوں میری حکومت جائے گی، تو اس نے آرڈیننس ایشو کیا کہ ان میں جو لڑکا پیدا ہو جائے اس کو کاٹ کے پھینک دو، جو لڑکیاں ہوں ان کو زندہ رکھو، ہمارے گھر میں نوکرانی بنے گی، محل میں کام کرے گی. یہ اس نے سزا جاری کر دی تھی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کنبے فرعون، فرعون کے ماننے والے، فرعون کی پارٹی کے لوگوں کا عالم یہ تھا
کہ تم پہ انہوں نے یسومونکم، ساما یسوم مسلط کر دینا، چڑھا دینا کوئی چیز، تم پر انہوں نے مسلط کر رکھا تھا سوء العذاب، نہ صرف عذاب بلکہ بہت برا عذاب۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے۔ قرآن پاک عجیب و غریب معجزہ ہے، ایک ایک لفظ میں آپ دیکھیے ایک خوبصورتی ہے، ایک حسن ہے، غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب لڑکوں کا ذکر فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ ایک شفقت کی سی کیفیت، باپ کے لیے کہا جائے، ماں کے لیے کہا جائے، پیرنٹس کے لیے کہا جائے تمہارے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ لیکن جب لڑکیوں کا آیا تو یہ نہیں فرمایا یستحیون بناتکم، نہیں، یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے۔ عورتوں کا لفظ استعمال کر کے غیرت، ان کی غیرت کو للکارا کہ دیکھو کتنا غلط ان کا منشا تھا اور کس قدر غلط نیت کے ساتھ کوئی حرکت کرتے تھے۔ ذرا غور کرو کس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے لیے بہت زبردست ایک ابتلا کی کیفیت تھی، آزمائش کی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ تم کو یہ آزما رہا تھا کیونکہ بگاڑ بہت پیدا ہو گیا تھا، اور جب یہ بہت مظلوم ہو گئے، پٹ گئے، ٹوٹ گئے، کی کمر ٹوٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، فرمان کیسے چڑھے، نبوت کیسے ملی، وہ آپ دیکھیں گے سورۃ الشعراء میں ہے، سورۃ القصص میں ہے پوری تفصیل، کچھ سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اختصار سے کام لے کر ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی و رسول بنے، بنی اسرائیل میں تشریف لائے، ان کی تربیت شروع کی، فرعون کو للکارا، سمجھایا، دعوت دی، راہ راست پر لانے کی پوری کوششیں کی، حجت پوری ہو گئی۔ اور جب اس نے یہ حکم نکالا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود کاٹ دیا جائے، شہید کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی سے گروپ بھیجنے شروع کر دیے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے پہلے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو بھیجنا شروع کر دیا تھا، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے تھے کہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہو۔ ہر رات 10,000-12,000 20,000 کا ایک قافلہ آگے بڑھا دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فائنل اور آخری قافلے کو لے کر روانہ ہونا تھا، روانہ ہو گئے رات میں۔ اب یہ راتوں رات قافلہ چلا، یہ چلتے رہے، جب تھک جاتے تو ضرورت بھر آرام کرتے، پھر چل پڑتے۔ چلتے چلتے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کیا انہوں نے۔ ہیوم نامی مقام اب بھی ہے مصر میں، وہاں یہ فرعون کا دارالسلطنت تھا، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے۔ تو یہ ہیوم سے ناردرن سائڈ جا رہے تھے، شمال، اور شمال میں بہت آگے جانے کے بعد سے ایک خشکی کا راستہ تھا، اس راستے سے یہ فلسطین کی طرف قافلے جا سکتے تھے، اب بھی جاتے ہیں مگر اب خشکی نہیں ہے۔ اب اس کو گزشتہ صدی میں ایک سمندر کو ملا دیا گیا نہر سوئس کے ذریعے سے، سوئس کینال کہتے ہیں، فرینچ نے، فرانسیسی حکومت نے بہت لمبا کام کیا، کئی کلومیٹر، غالباً 200 کلومیٹر زمین کھود کر دو سمندروں کو ملا دیا۔ جنوب کا سمندر ہے میڈیٹرینین سی اور اوپر کا سمندر ہے ریڈ سی، دونوں کو ملا دیا گیا، بحر قلزم وجود میں آ گیا۔ اب اسی سے کشتیاں، آپ نے دیکھا ہوگا 1-8 سال پہلے ایک پانی کا جہاز آڑا ہو گیا تھا بیچ میں، راہداری میں وہ آڑا ہو گیا تھا، راستہ بند ہو گیا تھا، مصیبت ہو گئی تھی یورپ والوں کو، کیونکہ ان کو بہت پھر کے جانا پڑتا ہے، 20-22 ہزار کلومیٹر کا چکر لگا کے جانا پڑتا ہے اگر وہ راستہ بند ہو جائے، اس لیے وہ راستے کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، وہ سوئس کینال اس کو کہتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ خشکی تھی، وہ تقریباً 30 کلومیٹر کا سمندر ہے، یعنی اس کی چوڑائی 30 کلومیٹر ہے، پہلے وہ خشکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا نارتھ میں جانا تھا اور خشکی کے ذریعے سے آپ کو مشرق کی طرف مڑ جانا تھا،
لیکن قافلہ چل رہا ہے، گائیڈ نہیں ہے، اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں، سڑکیں نہیں، صحرا کا سفر، جنگل کا سفر۔ یہ قافلہ جو ہے کچھ پہلے ہی جتنا نارتھ میں جانا چاہیے تھا اتنا نارتھ میں نہیں گیا، کچھ پہلے ہی مشرق کی طرف مڑ گیا۔ مڑ کے یہ لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ اچانک دیکھا کہ سامنے سمندر آ گیا ہے۔ یہ وہی جو آپ دیکھیں گے کہ ریڈ سی ایسا گھسا ہوا ہے، وہی ریڈ سی پہ پہنچ گئے۔ اب اوپر ختم ہو رہا تھا لیکن یہی پہنچ کے ٹھہر گئے۔ ادھر فرعون نے مشورہ کیا 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 جائے۔ مشورہ یہ ہوا کہ تعاقب کیا جائے، لوگوں کو پکڑ کے مار ڈالا جائے۔ چنانچہ فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا، اور ابھی ادھر مشورے ہو رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہو رہی، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، اب پلٹ کے اسی راستے پر جائیں۔ اچانک نظر آیا کہ 5-6 کلومیٹر دور دھول اڑ رہی ہے، لوگ سمجھ گئے یہ فرعون کا لشکر ہے، گھوڑے دوڑائے چلا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ نے تو ہم کو مار ڈالا یہاں لا کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو صبر کرو، میرا رب مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہ میری مدد کرے گا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ آپ اپنی چھڑی، آپ اپنے عصا سے سمندر کو ماریے، راستے نکلیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی کو جیسے ہی سمندر پہ مارا 12 راستے بنے، 12 راستے بن گئے۔ اور وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، ہٹ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، قدرت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ لیکن سائنٹیفکلی بھی بہت زیادہ ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا سمندر کٹے۔ آپ معلوم ہونا چاہیے 1934 میں نارتھ انڈیا میں زبردست زلزلہ آیا، بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اس کا ریکارڈ اب تک نہیں ٹوٹا۔ وہ زلزلہ جب آیا تو 6 منٹ کے لیے گنگا کٹ گئی تھی، 6 منٹ کے لیے جو گنگا ندی ہے وہ کٹ گئی تھی اور بیچ میں راستہ خشکی نکل آئی تھی۔ پھر 6 منٹ بعد دوسرا جھٹکا آیا تو پھر پانی رواں ہو گیا، ورنہ وہ ندی منقطع ہو گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت چھوٹی چیزیں ہیں، کن کہہ دینا کافی ہے، فیکن وجود میں آ جاتی ہیں۔ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، معجزات کے سلسلے میں تعویلات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تعویلات کی کوشش کے معنی یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ اگر وہ قادر مطلق ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز بعید نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے جدا کیا تمہارے لیے، ہم نے چیر دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور غرق کر دیا فرعون اور اس کی آل لاؤ لشکر کو، اور تم ان کو دیکھتے تھے۔ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قافلہ وہ بالکل کنارے پہنچ گیا، اس وقت فرعون کا لشکر بیچو بیچ تھا، اور اچانک اللہ کا حکم ہوا پانی مل جا، پانی مل گیا، اور پورا لشکر ہچکولے کھانے لگا، ڈوب ڈوب کے مر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مدد فرمائی کہ اس مدد سے بڑھ کر کیا مدد ہو سکتی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سپر پاور ختم ہو گیا منٹوں میں۔ فرمایا ان کا کوئی وارث نہیں بچا تھا تو مصر میں حکومت کرتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ آسمان پہ کوئی ان کے اوپر رونے والا تھا، نہ زمین میں کوئی رونے والا تھا، اتنی بری موت وہ مرا۔ اب اس کے بعد سے بنی اسرائیل پہنچ گئے وہ سینا کے سائڈ، وادی سینا جس کو کہتے ہیں۔ اب تو مصر میں پہلے زمانے میں وہ شام، ملک شام کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ وادی سینا میں پہنچے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کی تربیت کی جائے، مجاہد بنایا جائے ان کو۔ یہ جو صفائی والوں کا کام کرتے تھے تو ذہنیت پست ہو گئی ہے، یہ ذہنیت ختم کی جائے اور شاہین جیسی بلند نگاہی ان کے اندر پیدا کی جائے۔ لہذا صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تربیت کا کام شروع فرمایا۔ صحرا میں قیام ہے، اسی اسنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ آپ آئیں اور 30 دن کا اعتکاف کریں جبل طور پر، آپ کو تورات کی نعمت ملے گی، تورات عطا کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے اشتیاق کے وقت سے پہلے پہنچ گئے، جو شوق تھا، جو ولولہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما عجلک یا موسیٰ، عجلت کیوں کر گئے آپ؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا
کہ اللہ عجیب تو ربی لعلک ترضی، مولا تجھے خوش کرنے کے لیے. کہا نہیں ٹائم تو ٹائم ہے، خوش کرنے کے لیے آپ ابھی ظہر پڑھ لیں گے تو ظہر ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ تو فرمایا نہیں، آپ کے لیے 10 دن کا اعتکاف بڑھا دیا گیا ہے، 40 دن آپ یہاں اعتکاف کیجئے. 40 راتیں اور 40 دن کا اعتکاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کی وادی میں، طور کے پہاڑ پر کیا. عبادتیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت فرمائی. اذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، جبکہ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے 40 راتوں کا. رات کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ اسلامی اور قرآنی انداز جو ہے، اور یہی انداز شروع سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ دن شروع ہو جاتا ہے مغرب سے، مغرب سے دن شروع ہو جاتا ہے. لہذا مغرب کے بعد ہی ہم چاند دیکھنے کے بعد ہی ہم تراویح پڑھتے ہیں، کیونکہ رمضان شروع ہو گیا. اور چاند دیکھنے کے ساتھ ہم تراویح ختم کر دیتے ہیں کیونکہ شوال شروع ہو گیا. تو مغرب سے جو رات ہے، پہلے رات آئے گی پھر اس کا دن آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، بشمول دن، ان کے دن بھی. یہ آپ کے اعتکاف کا حکم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے تشریف لے گئے. ثم اتخذتم العجل من بعده، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے پس پشت ان لوگوں نے کیا کیا؟ بچڑا بنا لیا ایک. ثم اتخذتم العجل، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، گائے کا بچہ، اور تم نے بنا لیا اپنے لیے ان کے بعد ایک بچڑا. وانتم ظالمون، بڑے ظالم ہیں تم، بہت بڑے گناہگار تھے تم کہ تم نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی. سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، اور سورۃ الشعراء میں بھی، کہ انہوں نے کچھ زیورات سے، کچھ میٹل سے ایک بچڑا بنا لیا، اور ایسا بنایا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو سیٹی بجتی تھی. بولے دیکھو یہ خدا ہے. اور اتنے بدذوق کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، انٹروڈیوس نہیں کرا سکے، اس کی عبادت کرو. یہ وہ لوگ تھے جو شریر تھے، باغی تھے، منافق تھے، آستین کے سانپ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دلوں میں محبت نہیں تھی. یہ گروپ تھا چھوٹا سا جو سازش کر رہا تھا. جیسے منافقین کا گروپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں کرتا رہا، انہوں نے احد میں دھوکہ دیا، انہوں نے پروپیگنڈے کیے، بدتہذیبی کی، گستاخی کی. ایسے ہی ایک چھوٹا سا گروپ تھا. اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے تکمیل پر تورات کی تختیوں سے نوازا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب جا کے قوم کی خبر لیجئے، قوم تو بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ تشریف لائے، اور اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ایکسوڈس جو اس کا چیپٹر ہے اس کو پڑھیں گے تو اس میں اتنی بدتمیزی ہے، اتنی بدتمیزی ہے، اتنے گئے گزرے ہیں، یہ بدذوق ہوتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شریک کیا اس سازش میں، ان کا نام بھی رکھا ہے نعوذ باللہ. قرآن پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ایسا بری کیا، آگے ہے وہ ابھی تو سورۃ البقرہ میں نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں ایک طرف رکھ دی. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے القى الالواح، اور کیا کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کہا بھائی کیا کر دیا یہ؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا بہت سمجھایا، میں بہت سمجھایا، میری بات نہیں مانے. اب اگر ان کو میں مار پیٹ کرتا، کچھ کرتا تو آپ آ کے کہتے کہ میں جھگڑا پیدا کر دیا قوم میں، لہذا میں پھر صبر کر گیا. یہ حضرت ہارون علیہ السلام کا موقف تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، والا جو ہونا تھا ہو گیا، جو آپ کا حکم ہو وہ حکم کی تعمیل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اجتماعی طور پر معاف کیا ایک شرط پر، اور ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. اور وہ شرط کیا ہے اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، لیکن اس سے پہلے تورات کا تعارف کرا دیا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وہ کتاب الفرقان جو حق و باطل میں فرق کر دیتی ہے، وہ کتاب جو سچ اور جھوٹ میں فرق کر دیتی ہے، وہ کتاب جو شر اور خیر میں
डिफरेंशिएट कर देती है वो किताब अता की ताकि तुम राह रास्त पर रहो, हिदायत याफ्ता रहो। ये है तौरात की शान। यही शान कुरान मजीद की भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक की भी सिफत यही बयान फरमाई कि फर्क कर देने वाली किताब, बांट देने वाली। तो सच है सच है, जो गलत है वो गलत है। अल्लाह की किताबों की ये खुसूसियत होती है, वजाहत के साथ ये चीज बयान कर दी जाती है। लिहाजा ये किताब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तख्तियां ले आए और उसके बाद वही आई कि ये जो शरपसंद है, छोटी सी टुकड़ी मुनाफिकों की, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल, फरमाया इनकी सजा ये है इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। उस जमाने में जल्लाद नहीं होता था, उस जमाने में जेल, कोर्ट, कचहरी, सजा देने वाले ये सब नहीं होते थे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जिस खानदान का आदमी मुशरिक हो गया था, उस खानदान वाले, वही खानदान वाले उस आदमी पे सजा जारी करें ताकि खानदानों में झगड़ा ना हो। मेरे आदमी को तू मारा, तेरे आदमी को मैं मारा, ये सब ना, झगड़ालू तो थे ही है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने वही सुना दी और कहा, फरमाया अपनी कौम से, या कौमी है मेरे लोगों, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, तुमने अपने आप पर जुल्म किया, बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला, इस बछड़े को बनाकर और शिर्क कर कर और बछड़े की परस्तिश करते हुए, फतूबू इला बारीइकुम, अपने खालिक के दरबार में तौबा करो। और तौबा का तरीका यह है, फक्तुलू अनफुसकुम, तुम में से जो मुजरिम है उस मुजरिम को इर्तिदाद की सजा दी जाए। इर्तिदाद की सजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी कत्ल थी, इर्तिदाद की सजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी कत्ल है, क्योंकि इर्तिदाद यानी इस्लाम कबूल करके फिर मुशरिक हो जाना, काफिर हो जाना, ये इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत धक्का लगता है इससे। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में कोई नरमी नहीं की। फक्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारीइकुम, अपने आप को यानी अपने खानदान में जो शिर्क है, मुशरिक है, उसको कत्ल करो और यही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे रब के फरमान के मुताबिक, इंद बारीइकुम, तुम्हारे जो खालिक है अल्लाह ताला, वो खालिक के इरशाद के मुताबिक यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्योंकि ये मुनाफिक जिंदा रहेंगे तो कल के दिन एक और चीज बनाएंगे, उसकी परस्तिश करेंगे। ये मुनाफिक जिंदा रहेंगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वफात के बाद पूरे बनी इसराइल को गुमराह कर देंगे, इनको छोड़ो मत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत सख्त हुक्म दिया गया कि मुनाफिकीन में से कोई मर जाए तो आप इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, इसके कब्र के पास आप नहीं जाएंगे, इससे आप पूरी दूरी इख्तियार करेंगे। क्योंकि ये जब बाकी रह जाते हैं तो ये वो दरअसल कैंसर के जरासीम होते हैं, फिर कहीं ना कहीं दूसरी जगह ये रोनुमा हो जाते हैं। आपने देखा होगा सर्जरी होती बेचारे कैंसर के पेशेंट को, हार्ट की सर्जरी भी हार्ट में निकलता, हार्ट की हुई दिमाग में निकलता, हैरत होती। ये यहाँ तक के जान लेके छोड़ते हैं। ऐसे ही मुनाफिकीन का मामला है कि ये दरअसल फिरौन के तरबियत याफ्ता हैं, इब्लीस के चेले हैं और इस उम्मत को तौहीद पे रहने नहीं देंगे। बनी इसराइल को तौहीद पे रहना है, तौहीद की दावत देना है, वो खैर उम्मत है उस वक्त। फरमाया कि ये इस उम्मत को तौहीद पे बचे नहीं रहने देंगे, लिहाजा आप इनको कत्ल कर दीजिए, छुट्टी। फताब अलैकुम, और जब ये सजा जारी की गई तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, बड़ा मेहरबान है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी तरबियत शुरू की, तौरात की तबलीग फरमाई, तौरात की तालीम फरमाई, तौरात की तफहीम फरमाई, तौरात की तनफीज फरमाई। बड़े मसले हुए यहाँ पे, चूंकि अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं फरमाया, आगे कुरान पाक में वो चीजें आती चली जाएंगी, क्योंकि कुरान मजीद तारीख की किताब नहीं है। इन्होंने जो ओल्ड टेस्टामेंट को, न्यू टेस्टामेंट को जो मुरतब किया, वो तारीख की किताब बना दिया। लिहाजा आप जो किताबुल खुरूज देखेंगे, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अखीर तक के वाक़यात तरतीब के साथ बयान करते हैं। उसमें जहाँ तरतीब नहीं समझ में आती है, अपनी राय ठूस देते हैं। लेकिन कुरान मजीद तारीख की किताब नहीं है, हिदायत की किताब है। और जो हिदायत के लिए मतलूब बात होती है, वही बात जिक्र की जाती है। यहाँ पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अब बनी इसराइल की तरबियत होने लगी।
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں پیش کی. تو انہوں نے کہا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا. کہا اللہ تعالیٰ نے دیا مجھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اللہ کے کلام. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. موسیٰ ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں تا وقت کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تورات دیتا ہوا نہ دیکھ لیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا, آبزرویشن کریں گے تب ہم یقین کریں گے. تو یہ ایمان بالغیب کا ہوا. یہ تو آنکھوں سے دیکھنا, یہ تو مشاہدہ ہو گیا, تجربہ ہوا. لہذا انہوں نے ضد کی, اور ضد کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پوری بھیڑ کو تو نہیں لے جا سکتا. لہذا جو ضدی تھے, لیڈر قسم کے, آگے بڑھ بڑھ کے جو بول رہے تھے, ان میں سے 70 لوگوں کا سلیکشن فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور وَاخْتَارَ مُوسَىٰ مِن قَوْمِهِ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا, 70 لوگوں کو منتخب کر کے لے گئے طور پر, اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں معروضہ رکھا کہ مولا یہ لوگ بات ہی نہیں مان رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو تورات دیتا ہوا نہ دیکھیں گے اس وقت تک یقین نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا کھڑے ہو جاؤ. طور پہ کھڑے ہوئے تھے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, تھر 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 کانپنا شروع کیا. طور زلزلہ, اتنا زبردست زلزلہ کہ پورے گرتے چلے گئے, مرتے چلے گئے, یا تو مر گئے تھے یا پھر کوما میں چلے گئے تھے. لیکن اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ ان پر موت طاری کر دی گئی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, صاعقہ ایک چیخ چگاڑ کے ساتھ جنبش کو کہتے ہیں, حرکت, ایک موومنٹ. لہذا ایک زبردست قسم کا زلزلہ تھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم دیکھتے دیکھتے تمہارے سامنے ہوا یہ, اور پھر تم 70 کے 70 گر گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے. کہا اللہ میں قوم کے پاس کیسے جاؤں گا, بہت الزام دیں گے, ستائیں گے, لڑیں گے, اور پھر اس کی وجہ سے ہو سکتا مجھے ہلاک کر دیں. بہت مشکل میں پڑ گیا ہوں, مولا کچھ فرمائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ثم بعثناکم من بعد موتکم, اس موت کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندگی دی, جان ڈال دی. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ کہ تم نے ایک عذاب الہی کا مشاہدہ کیا اور اس کے شکار ہو گئے, اس کے بعد بھی تم کو بچا لیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل, لیکن یہ سدھرنے والے نہیں تھے. خیر آ کے انہوں نے بتایا کہ بھئی بہت خطرناک ہے, سب مطالبے نہ کرو. اب اس کے بعد سے صحرا میں ہے, وادی سینا میں ہے, سینکڑوں کلومیٹر کا صحرا ہے, وہ ڈیزرٹ ہے. دھوپ کی بات شکایت کرنے لگے, گرمی بہت ہو رہی ہے. لازمی بات ہے وہ کوئی مینا کے ڈیروں کی طرح ڈیرے نہیں تھے, شامیانے نہیں تھے کہ سب شامیانوں میں اے سی لگا کے بیٹھے رہے. صحرا میں کسی کے پاس کوئی کمبل ہے تو اس کو خیمہ بنا لیا, کسی کے پاس چادر ہے تو اس کو خیمہ, کسی کے پاس کسی جانور کا چمڑا لیدر ہے تو اس کو چھت کی طرح بنا لیا. لیکن تھی گرمی بہت. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے گزارش کی کہ اے موسیٰ آپ دعا کر دیجئے یہ گرمی کا کچھ انتظام ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, تو ہم نے تمہارے سروں پر بادل کو سایہ فگن کر دیا, بادل آ گئے. ابھی پرسوں کی بات ہے, بڑی گرمی تھی, کار میں تپش ہو رہی تھی, لیکن جیسے ہی جڑ چلا پار کیے اتنا ٹھنڈا موسم بادلوں کی وجہ سے, کالے بادل کی وجہ سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم تلنگانہ میں, ایسا لگ رہا تھا جیسے کشمیر آ گئے. یہ گھنے بادل ہوتے ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ, لہذا گھنے بادل سایہ فگن ہو گئے. اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایسی ان کو دے دیا, ہر طرح سے سکون ہو گیا. کھانے کی شکایت کی, جو کچھ تھا روکھا سکھا, کچھ روٹی, کچھ جانور ذبح کر کے ہم کھا گئے, تو کھانے کے لیے کچھ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ہم نے تمہارے لیے نازل کیا من کو اور سلوہ کو. من لفظی معنی ہوتے ہیں احسان کرنا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. منت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی روٹ ورڈ سے, احسان. لیکن ایک غذا کا نام من رکھا گیا. وہ غذا کیا تھی کہ وقت سحر شبنم گرتی تھی, وقت سحر شبنم گرتی تھی, اور صبح ہوتے ہوتے وہ برف میں تبدیل ہو جاتی تھی جیسے کہ اولے ہوں چھوٹے چھوٹے, اور اس کو جب وہ زبان پہ رکھتے تو انتہائی میٹھی شیریں
اور گھلتی چلی جاتی تھی اور اس سے ان کا بہترین ناشتہ ہو جاتا تھا، اس میں ہر قسم کے پروٹینز وغیرہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے تھے. یہ تھا من. اور سلوہ بہن وہ شام ہوتے ہوتے پرندے آتے تھے اور بٹیر کے سائز کے ہوتے تھے اور اتنے پرندے کہ اطراف میں آ کے پھدکنے لگتے تھے. ان کے اوپر چادر ڈالتے تھے، کپڑا ڈالتے تھے، 10-15 ان کا شکار کر لیتے، ذبح کرتے، بھونتے اور کھاتے. یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی. کلو من طیبات ما رزقناکم، کہ بھلی چیز کھانے کے لیے ہم نے جو تم کو عطا کی اس سے کھاؤ. وما ظلمونا، ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. کیا ظلم کیا؟ ان سے یہ کہا گیا کہ کھانے پینے کی فکر نہ کرو، یہ کھانا ملتا رہے گا، المن والسلوى تم کو ملتا رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کام تم کو دے رہے ہیں، عبادتیں، اللہ کو یاد کرنا، ذکر، اشغال، مجاہدانہ ایکٹیویٹیز، آگے بڑھنا ہے، سفر کرنا ہے، اس کی تیاری کرو. لیکن ان کا عالم یہ ہوا، دن بھر کوشش کر رہے ہیں المن کو کسی طرح سیو کریں، بٹیر کو کسی طرح سیو کریں، لیکن دوسرا دن ہوتے ہوتے اس میں سے بدبو آنے لگتی، وہ سڑ جاتا، پھینکتے، پھر اس کے بعد نیا شکار، یہی سب میں لگے رہے. فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ تھوڑی ظلم کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس ظلم کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. وہ کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، لیکن ابھی ان کی ایک اور ناشکری کا تذکرہ کیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نے کہا تھا کہ جب بستی فتح ہو جائے اور ملک فلسطین میں تم داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم کیا کرنا، جب وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، وہاں کے پھل میوے سب تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے ہوں گے. خوب زیتون لگتا ہے اس علاقے میں، خوب انجیر ہوتا ہے اس علاقے میں، بہت زرخیز علاقہ ہے شروع سے. لیکن شرط یہ ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا، اکڑ کر، اتراتے ہوئے نہیں، غرور میں نہیں. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور استغفر اللہ کہنا. یہ میں نے ترجمہ اس لیے کیا، حطہ کے معنی ہوتے ہیں گر جانا، حطہ کے معنی ہوتے ہیں جھڑ جانا. اسی سے اردو میں ایک لفظ بنا ہے، دیکھیں انحطاط، آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا انحطاط آ گیا بھائی، یہی روٹ ورڈ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گراوٹ. لہذا حطہ کے معنی ہوتے ہیں جھڑ جانا، گر جانا. اور یہاں بنی اسرائیل کو عبرانی زبان جو عربی سے بہت ملتی جلتی ہے، حطتن کا جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہ ختم کر دیجئے. اس کے لیے ان کی زبان میں حطتن کا لفظ تھا جس کا بدل ہمارے پاس مغفرتن ہے. اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے. جب تم یہ کہو گے حطتن نغفر لکم خطایاکم، تمہاری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو ہم معاف کر دیں گے. اور سنزید المحسنین، تم میں سے جو نیکوکار ہوں گے نا ان کے لیے تو بہت مقامات بلند کریں گے، درجات بلند کریں گے. ان کے لیے سنزید المحسنین، محسنوں کے اجر میں بہت اضافہ کریں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لیکن ظالموں نے جو کہنے کے لیے ان کو حکم دیا گیا تھا اس قول کو بدل ڈالا. بدل کر کیا کیا؟ یہ ان کے مزاج کی خرابی کہ جیسے ہی فتح ہو گیا اریحہ کے مقام سے داخل ہوئے، اریکو کہتے ہیں اس کو، ابھی بڑا خوبصورت شہر ہے، وہاں سے یہ داخل ہوئے. حضرت یوشع ابن نون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 40 سال کے بعد یہ داخل ہوئے تو انہوں نے لفظ بدل دیا اور کیا کہنا شروع کیا، حنطتن حنطتن، گیہوں لاؤ گیہوں لاؤ گیہوں لاؤ. حنطہ کہتے ہیں گیہوں کو. جب انہوں نے یہ بدتمیزی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم نے ایک گندے عذاب کو نازل کیا. گندے کا لفظ میں قصداً کہہ رہا ہوں کیونکہ رجسن ایسی سزا کو کہتے ہیں جس میں کراہیت ہو. اور وہ سزا کیا تھی، تعاون ہوا ان کو، پلیگ پھیلا اور پھوڑے نکلے جسم میں، پھٹتے چلے گئے اور مرتے چلے گئے.
बताते हैं कि 30,000 लोग मरे थे, 30,000 लोग मरे थे उस जमाने में। सोचिए ऐसा थोड़ी था मेट्रोपॉलिटन सिटी 1 करोड़ का है, 1.25 करोड़ का है, होंगे 10-12 लाख, उसमें 30,000 का मर जाना कितना बड़ा फिगर था। فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, इनके फिस्क और फुजूर, दीन से निकल जाने और अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से इन पे ये जबरदस्त ताउन का अज़ाब नाजिल हुआ। وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लिए पानी की दुआ की, मन्ना व सलवा तो मिल गया बेहतरीन खाने के लिए, सहरा में पानी नहीं था, एका दोका कुछ कुएं थे वो खुश्क हो गए, इतने हजारों लोग पानी ले रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए आए और कहा कि पानी की जरूरत है, पानी के लिए हम तरस रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, पानी के लिए दुआ की जाती है तो उसको इस्तिस्का कहते हैं। आपने भी सुना होगा सलातुल इस्तिस्का पढ़ी जाती है बारिश के लिए। वो इस्तिस्का मूसा, और जब मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह ताला के दरबार में पानी का मुतालबा किया, दुआ की अपनी कौम के लिए, तो अल्लाह ताला ने कहा कोई हरज नहीं, फकुलना ज़रिब बिअसाकल हजर, जो सामने चट्टान है ना उसका आप छड़ी मारिए। फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे फूट पड़े, मीठे मीठे ठंडे ठंडे पानी के। जो चश्मे पहाड़ों से पानी निकलता है इतना प्यारा होता है। तो कश्मीर में श्रीनगर में जो चश्मा है वो ऊपर जाइए आप, गिलास में लेके पानी पीने से ऐसा लगा जैसे फ्रिज में से आ रहा हो, फ्रिज में से ओरिजिनल मीठा शीरी पानी होता है। तो बेचारे हमारे पंडित नेहरू साहब को और कोई पानी हजम नहीं होता था, रोजाना वो श्रीनगर से पानी आता था उनके लिए प्लेन से। तो ये बहुत ही चश्मे का पानी उम्दा पानी होता है। लिहाजा फरमाया कि चश्मे से 12 चश्मे से पानी फूट पड़ा। कदालिमा कुल्लु नासिम मशरबहुम, हर कबीले को मालूम हो गया कि कौन सा हमारा चश्मा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तय कर दिया ये बनी यहूजा का है, बनी लावी का है, बनी यूसुफ का है, बनी अमीन का है, सबको तय कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा झगड़ना नहीं, अपने अपने सोर्स से पानी लेना, अपने अपने पनघट से पानी लेना। कदालिमा कुल्लु नासिम, सारे लोग जान गए, मशरबहुम, उनके पीने का मकाम, पानी लेने का मकाम। कुलू अशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, ऐ बंदो खाओ, और ऐ बंदो मेरे पीने का इंतजाम कर दिया, मैं पानी पी लो, ये अल्लाह का रिज़्क़ है, उसकी बख्शिश है, उसका अता करदा है। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, जमीन पे बिगाड़ ना पैदा करो। जमीन पे सबसे पहला जो बिगाड़ होता है वो नेमतें अल्लाह से ली जाए, शुक्राना किसी और का अदा किया, सबसे बड़ा करप्शन है ये। सबसे नापसंदीदा तरीक इंसानों की वो जलील आदत है, गिरी हुई कमजोरी की आदत है कि नेमत अल्लाह से ले, औलाद अल्लाह से, बेटा अल्लाह से, बेटी अल्लाह से, रिज़्क़ अल्लाह से, इल्म अल्लाह से, शुक्रिया किसी और का, किसी और दर पर जाके नजराना चढ़ाए। इससे बढ़कर कोई जिल्लत की बात नहीं है। लिहाजा फरमाया वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, ये हरकत तुम न करना, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इबादत करो। खाने पीने का इंतजाम हो गया, मीठा पानी सहरा में पी रहे हो, ठंडे बादलों का साया है, सुबह नाश्ता फ्री में मिल रहा है, रात में खाना भुने हुए परिंदे तुमको मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। अब तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चाह रहे हैं ना उसके लिए तैयार हो जाओ, जिहाद की स्पिरिट जो पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां मिस्र पे अमालिका आके कब्जा कर गए थे, जो मुशरिक कौम थी, उस मुशरिक कौम के नरगे से फलस्तीन को निकालना था। देखिए फलस्तीन कभी इसराइलियों का नहीं रहा, फलस्तीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के थे, कल्लान के थे, हिजरत करके तशरीफ लाए, और उसके बाद से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने में इसराइली फलस्तीन छोड़ के चले, सैकड़ों साल के लिए, 2-4 साल के लिए थोड़ी, सऊदिया जैसे हम जाते हैं वीजा लेके, नहीं, हजारों साल के लिए, बहुत लंबी मुद्दत फलस्तीन में होने रहे। फलस्तीन फलस्तीनियों का है। फिलिस्त एक कौम है जो कनानी अरब है, इंतहाई शरीफ हैं, लोग बहुत नेक होते हैं फितरत में, जिनके चेहरे मिलते जुलते होते हैं, फलस्तीन उनका है, इसराइलियों का कभी नहीं रहा। ये कहते हैं ना कि तौरात में बार-बार फलस्तीन का नाम आया इसीलिए हम इस पर कब्जा करना चाहते हैं, ये इनका गासिबाना कब्जा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक न एक दिन इनको निकाल के फेंकेगा। इनका आलम ये हुआ जब जब उनको किसी अच्छी सल्तनत में, हुकूमत में मौका मिला, ये निकल के भागते रहे।
یہ یورپ بھاگ گئے تھے، یورپ میں اٹلی میں یہ رہے، ہنگری میں یہ رہے، جرمنی میں یہ رہے، وہاں پیٹ گئے، پھر واپس آئے، پھر بھاگیں گے، کہیں اچھی زندگی ملے گی نا، خود ہی جائیں گے یہ چھوڑ کے. یہ تو دنیا کے بندے ہیں، طالب دنیا ہیں، یہ اپنے وطن کے ساتھ تھوڑی وفاداری کریں گے. فلسطین تو فلسطینیوں کا ہے. لہذا یہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی دیکھو فلسطین میں عمالقہ کا قبضہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں مدفون ہے، ہم کو جہاد کرنا ہے، اس مشرک قوم کو نکال دینا. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی انہوں نے کہا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم تھوڑی جائیں گے لڑنے کے لیے، تم جاؤ اپنے رب کے ساتھ. نعوذ باللہ. نبی اور رسول سے اس لب و لہجے میں بات کیا ان لوگوں نے، اتنی ان کی بدنما تاریخ ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ان کی تربیت فرما رہے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اب نیا اشکالہ چھوڑا. کیا کہا؟ موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی کھانا روز کھائیں، صبح شام من سلوہ، یہ نہیں ہو سکتا. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ. اپنے رب سے دعا کیجئے. لب و لہجے کی گستاخی دیکھیے. یہ چاہتے تو کہتے فَدْعُ لَنَا رَبَّنَا. ہمارا رب ہے نا، سب کا رب ہے، ان کا رب نہیں ہے اللہ تعالیٰ. لیکن کیا کہا دیکھیے بدتمیزی سے، فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ. اپنے رب سے دعا کرو، جاؤ اپنے رب سے دعا کرو. یخرج لنا مما تنبت الارض. کہ وہ ہمارے لیے زمین سے برآمد کرے، اس صحرا میں کھیتی شروع ہو جائے. من بقلیہا ترکاریاں، وقصاہا ککڑی، وفومیہا لہسن، وعدسیہا دال، وبصلیہا پیاز. کیونکہ فرعون کے گھر میں جب ہم بریلیچ اس کا صاف کرتے تھے تو یہی چیزیں رات کی بچی ہوئی ہم کو کھانے کے لیے دیتا تھا. وہ عادت ہے، وہ پھر ملے. انہوں نے اپنی پرانی گندی عادت کو یاد کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی ضیافت فرما رہا ہے آسمانی غذاؤں سے، منہ و سلوہ سے ضیافت ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ضیافت کے بدلے میں انہوں نے وہی لالچی پن کا مظاہرہ کیا. قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. تڑپ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کہا ارے لوگو کتنے بدذوق ہو تم لوگ، تم بدل دینا چاہتے ہو ادنا چیز سے اس چیز کو جو بہت بہتر، عمدہ، اعلیٰ ہے. اللہ کی اعلیٰ نعمت ہے، خیری خیر ہے، منہ سلوہ، اس کو تم کیسے بدلنا چاہتے ہو؟ لہسن سے، پیاز سے، سڑی ہوئی دال سے، یہ چاہیے تم کو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. جاؤ کسی بھی آبادی میں. مصرن کا ترجمہ کوئی بھی شہر، کوئی بھی آبادی، وہ ایجپٹ نہیں. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، بھیک مانگو، یہی سب کرو. تم اس قابل نہیں ہے کہ راہ خدا میں جدوجہد کرو. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ان پہ ذلت دے ماری گئی اور مسکنت دے ماری گئی. مسکنت کی تشریح بھی میں کروں گا. وباءوا بغضب من اللہ. اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے اس موقع پر جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ معمولی چیزوں کی دعا کروائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ ابھی یہ نسل جو ہے، یہ نسل اس قابل نہیں ہے کہ یہ جہاد کر سکے. یہ صحرا میں مریں گے، اس صحرا میں مریں گے. ڈیزرٹ میں ان کی قبریں بنیں گی. ان کے جو بچے ہوں گے نا صحرا میں، وہ جیالے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، وہ آگے بڑھیں گے. لہذا فرمایا یتیہون فی الارض 40 سنہ. 40 سال تم یہی صحرا میں گھومتے رہو گے، تم کو راستہ ہی نہیں ملے گا. اسی اسنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. پہلے حضرت ہارون کی ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی صحرا میں پہ بندے خاک ہو گئے. ان کے اوپر ذلت اور مسکنت دے ماری گئی. مسکنت کس کو کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں طبیعت کی پستی کو. انسان کے اندر بلند نگاہی نہ رہ جائے، انسان کے اندر لالچی پن رہے، انسان کے اندر معمولی چیزوں کی خواہش رہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے اندر دنیا کی خواہش اتنی کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کتوں کے جیسے ہیں. فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. ہمیشہ زمین سونگتے رہتے ہیں. یہ کہاں کیا ملے گا، کہاں کیا ملے گا. بلند نگاہی نہیں، آسمانی فیصلوں کی جانب نگاہ نہیں کرتے، توکل نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں، آخرت مطمع نظر نہیں. دنیا کے کتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے وہ غریب نہیں ہے نا، اسرائیلیوں کے پاس تو بہت پیسے ہیں.
पैसों से इस्लाम का पैमाना नहीं है दोस्तों। अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमानों तुम पैसों को इतनी अहमियत देते हो, इतनी अहमियत देते हो, अगर हमारी निगाहों में जर्रा बराबर भी दौलत की अहमियत होती। सूरत ज़ुखरफ में तो बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई बहुत नाजुक है, काबिल गौर है। इरशाद फरमाया कि अगर दौलत की अल्लाह की निगाहों में जर्रा बराबर अहमियत होती तो आप मुसलमानों को खूब दौलत दे देते। नहीं, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? सूरत ज़ुखरुफ में फरमाया पैसों की थोड़ी भी अहमियत होती तो हम मुनकिरीन खुदा को सोने के घर दे देते, सोने के दरवाजे दे देते, सोना चांदी उनको दे देते, छुट्टी वो लेके तुम मरो, मोमिनों को जन्नत देते। लेकिन अल्लाह ताला के पास पैसों की अहमियत ही न काफिर को देता है न मोमिन को, जो जिद्दोजहद करे हासिल कर ले। इनका मतमे नजर दुनिया मन कर रह गई, और जब दुनिया मन कर रही है तो दुनिया कमा लेते हैं, लेकिन कैसे कमा लेते हैं? एंजॉय नहीं कर सकते, घबराए हुए। देखिए कैसे सूखे सूखे रहते, चेहरे पे कोई नूर नहीं रहता। देख लीजिए आप उनकी तस्वीरें। हमारे पास हमारे बच्चे बिखरे हुए रहते हैं और चेहरे पे रोगन रहता है और खूबसूरत से रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। उनके बच्चों को देखिए मायूसी, डरे हुए, हालांकि उनके पास पूरा हथियार, उनके पास पूरी दौलत। क्यों? इसकी वजह ये कि दुनिया कमा रहे हैं, डर है कि दुनिया कभी भी छोड़ के जाना है। लिहाजा पनपने की, ग्रोथ की सलाहियत उनके अंदर नहीं है, खुशहाली के साथ जिंदगी बसर करें वो कैफियत नहीं है। लिहाजा फरमाया कि देखो हमने उनके ऊपर जिल्लत थोप दी, मस्कनत थोप दी और अल्लाह का गजब लेकर लौटे। ये इसलिए नंबर 1 अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं, और नबियों का, मासूम नबियों का बगैर किसी खता के कत्ल करते हैं। अगर इंसान कोई खता करे, कत्ल कर दे, जिना करे, उसको कत्ल करे तो कोई बात नहीं, लेकिन मासूम अंबिया जिनकी कोई खता नहीं होती थी। इस्लामी तारीख के मुताबिक हजरत यहया का कत्ल, हजरत ज़करिया का कत्ल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की नाकाम साजिश। लेकिन खुद तौरात की तारीख उन पर लानत करते हुए कहती है यस्या नबी का कत्ल, यर्मिया नबी का कत्ल, लिस्ट है उनके पास, जिसको जिनके हम बहरहाल ना इनकार करते हैं ना तस्दीक करते। हो सकता है वो नबी रहे होंगे भाई, लेकिन आप किताबुल खुरूज उठा के पढ़िए, उसमें उन्होंने साफ एतराफ किया यस्या नबी का कत्ल, यर्मिया नबी का कत्ल, हजरत ज़करिया का कत्ल, हजरत यहया का कत्ल। इसीलिए अल्लाह की लानतों के मुस्तहिक हुए। ज़ालिका बिमा असौ, और ये इस वजह से कि वो अल्लाह की मासियत करते, नाफरमानी करते हैं। वकानु यातदून, और हद से आगे बढ़कर साजिशें करने वाले, इनकार करने वाले। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको मग़ज़ूब अलैहिम बना दिया, इन पर गज़ब हुआ अल्लाह ताला का, रहमतों से ये मायूस हो गए। याद रखो अल्लाह ताला की जब नेमतें मिली तो शुक्रगुजारी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने मिजाज के मुताबिक जीने का हमेशा इंसान को इंतजाम करने की नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह के दिन के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। मैं तो शेरवानी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो हैदराबादी बिरयानी नहीं छोड़ूंगा, नहीं, निकलना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। तो एक साहब का आलम ये उम्र में कह रहे हैं यहाँ तो महकलिया मिल ही नहीं रहा, तुम आए क्यों यहाँ? वही हैदराबाद में बैठ कर महकलिया खाते हुए। ये कैफियत छोड़नी पड़ेगी। मुजाहिदा, जिहाद की स्पिरिट, कुर्बानी, ये कुर्बानी का जज्बा उनके अंदर खत्म हो गया, लानतों के मुस्तहिक हो गए। कहीं ऐसा ना हो हमारे अंदर से भी खत्म हो जाए, हम भी लानतों के मुस्तहिक हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।